الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. صدق الله مولانا العظيم. اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آ جاؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں. کیسی ہوگی جب ان پر کوئی افتاد پڑے بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. پھر اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو اللہ کی قسم کھاتے کہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور نیل ہی تھا. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا. ان کے دلوں کی تو بات اللہ جانتا ہے تو تم ان سے چشم پوشی کرو اور انہیں سمجھا دو اور ان کے معاملے میں ان سے بات کہو. یہ آیات بینات اور ان کا ترجمہ اس سے قبل جو گزری ہے آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے رسول کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جو اپنے معاملات کو شیاطین کے پاس لے جاتے حل کرانے کے لیے, شیطانوں کے پاس جاتے ہیں. یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر, آخرت پر اور رسول پر, تم اپنے آپ کو کہتے ہو مومن اور پھر اپنے آپس کے معاملات میں فیصل بناتے ہو کیسوں کو جو شیطان کے پجاری ہیں, شیطان کے راستے پر چلنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے متعلق کہ یہ لوگ, اور ابلیس تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکا دے. اللہ تعالیٰ نے تو حکم یہ فرمایا تھا کہ شیطان کو بالکل شیطان کے قریب نہ جائیں اور نہ اس کی بات مانے, لیکن تم نے اپنے آپسی معاملات میں شیطان کو اپنا حکم بنا دیا, اس کو فیصل بنا دیا. تو یہ اس پر گفتگو پچھلی تفسیر میں نے کی تھی کہ آج کے دور میں یہی چل بھی رہا ہے کہ اکثر وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں, قرآن پر یقین ہے, رسول پر یقین ہے, اللہ پر یقین ہے, لیکن جب معاملات مناتے ہیں جس کا نہ دین ہے نہ ایمان ہے, نہ وہ قیامت پر یقین رکھتا ہے نہ اللہ پر, تو یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ تم دل سے اگر ایمان رکھتے تو کبھی بھی اپنے معاملات میں اللہ کے دشمنوں کو اپنا فیصل نہیں بناتے. کیوں بناتے ہیں؟ اور آج تقریباً لوگوں کا حال یہ ہے, اپنی عزت بچا کر اپنے علاقے میں رکھ لینا یہ تمہاری ایمانی علامات میں سے بھی ہے. اگر وقتی طور پر تھوڑی تکلیف بھی جھیلنا پڑ جائے تو کوشش یہ کریں کہ قرآن اور حدیث کو حکم بنا کر کے ہم اسی کے مطابق عمل کریں. کسی بھی عالم کے اوپر جس پر تمہیں یقین ہے کہ وہ امانت داری کے ساتھ تمہیں حکم بتائے گا قرآن کا اور حدیث کا, تو اس سے حکم معلوم کریں اپنے ان معاملات میں اور اسی کے پیچھے چلیں. یہ نہیں کہ دنیا پرستی کے لیے قرآن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا, حدیث کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور کہا میں نہ عالموں کی بات مانتا ہوں نہ شریعت کی بات مانتا ہوں. پوری کسی موالی کو پیسے دیا اور اپنا فیصل بنایا اور کہا زمین کا میرا اور میری بہنوں کا معاملہ چل رہا ہے, تو فیصلہ کر دے, اور وہ پیسے لے کر کے تمہارے حق میں فیصلہ کر دے گا اور غریب بہنوں کا حق تم مار لو گے. دنیا کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دینا
یہ ایک طرح کا کفر تم کر رہے ہو دل سے. کفر کا مطلب کفران نعمت، ناشکری کر رہے ہو رب ذوالجلال کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اسلام عطا کیا ہے، یہ چھوڑ کر اپنا حاکم اور اپنا فیصل جب غیر مسلم کو بناؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کو نہ ماننے والے کو بناؤ گے، تو پھر ایک وقت ایسا بھی رب تعالیٰ تمہاری زندگی میں لائے گا کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے ہی لوگوں کے سامنے ذلیل ترین صورت میں رکھے گا. آج وہ کیفیت ہمارے ساتھ آ چکی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کو ہم نے حکم نہیں مانا تو اللہ نے ہمارے سروں پر کیسوں کو حاکم بنا کر کے رکھا ہے، کیونکہ یہ تمہاری خود کی مرضی تھی، تم نے خود مول لیا ہے. اب یہاں سے جو آج آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، اس میں اب تقریباً یہ منافقین کی ہے، باتیں منافقین کی ہے، لیکن وہ نفاق بہت سارے آج کے زمانے میں بھی پایا جا رہا ہے. دو چیزیں صاف سمجھ کر کے چلے. منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو دل میں کفر چھپایا ہوا ہے اور سامنے سے مسلمان دکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، جبہ ہے، یہ ساری چیزیں ظاہر میں تو لگتا ہے کہ مسلمان ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں، دل میں ایمان نہیں، وہ کفر چھپا ہوا ہے. اس کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اس زمانے میں تو ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ دل کی چھپی ہوئی بات کا نام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے زمانے میں دیکھ رہے تھے کس کے دل میں ایمان ہے اور کس کے دل میں کفر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جس کو فرما دیا کہ یہ منافق ہے تو وہ منافق ڈکلیئر ہو گیا، کیونکہ وہ غیب داں رسول دیکھ کر بتا رہے تھے. لیکن اس زمانے میں ہم کسی کو پرٹیکولر منافق نہیں کہہ سکتے، لیکن منافقین کی علامتیں پائی جا سکتی ہیں. جیسے حضور نے فرمایا کہ منافقین کی 3 علامتیں مشہور ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت رکھے تو خیانت کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. یہ منافقین کی علامتیں ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر یہ علامتیں پائی جا رہی ہیں تو منافقین کی فہرست میں سب کا نام شامل نہ ہو جائے. اب آج جو آیت میں تلاوت کیا ہوں، منافقین کی ایک اور بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اے رسول جب آپ ان سے کہیں گے یا جب لوگوں سے ہم کہیں گے کہ آ جاؤ اس کتاب کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی قرآن پاک، آ جاؤ قرآن کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آ جاؤ رسول کی طرف، مطلب رسول کی طرف، رسول کی حدیثوں کی طرف آ جاؤ. تو جب کبھی کسی کو بلایا جائے قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف تو جو منافق ہوگا وہ کیا کہتا ہے؟ سمجھ کر کے چلو. آپ کبھی ایسا جواب تمہاری زبان سے نکلنے نہ پائے جب بھی کبھی تمہیں کوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے. اللہ اور اس کے رسول کا مطلب قرآن اور حدیث. جب کبھی کوئی تمہیں قرآن اور حدیث کی طرف بلائے تو منافقین کیا کہتے ہیں اور مومنین کیا کہتے ہیں؟ سنیے: رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا، تو آپ دیکھیں گے رسول کہ جو منافق ہوں گے وہ آپ سے منہ موڑ کر کے پھر جائیں گے، کہیں گے میں اس چیز کو نہیں مانتا، میں اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ اس کی طبیعت کے مطابق بات نہیں ہوئی. تو جس کے دل میں نفاق ہوگا وہ قرآن اور حدیث کی بات سے منہ موڑ لے گا، پھر جائے گا. اور جو ایمان والا ہے اگر اس سے کہہ دیا جائے کہ یہ تیرے رب کا حکم ہے، یہ تیرے نبی کا فرمان ہے، تو فوراً کہے گا آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے، ہم تصدیق کرتے ہیں اس بات پر. ایسی دونوں چیزیں ہم نے زندگی میں دیکھی ہیں. فیصلے میں جب بیٹھتے ہیں ظاہر سی باتیں دو جماعتیں آتی ہیں، کسی کا بھی میٹر ہو، دو طرف ہوتے ہیں نا، نکاح کے معاملات ہوں، خلا کے معاملات ہوں، طلاق کے معاملات ہوں، دو جماعتیں ہوتی ہیں، مقدمہ آپس میں ایک دوسرے پر کیے ہوتے ہیں. کبھی جائیداد کی باتیں، پراپرٹی، یہ سب سے ڈینجر چیز ہے. طلاق، خلا، یہ تمام چیزیں آسانی سے حل تو ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کو سمجھا کر. پراپرٹی کی بات، جائیداد کی ایسی ہے کہ کوئی 1 انچ بھی کسی کو بخشنا نہیں چاہتا.
جب ایسے بھی معاملات آتے ہیں، دونوں طرف کی باتیں ہم نے سنی، قرآن پاک کا جو حکم ہے اور حدیث رسول میں جو حکم ہے وہ سنا دیا، اور ہمارا اس میں سے 1 انچ کا بھی فائدہ نہیں ہے سنانے پر۔ ایسا نہیں کہ دونوں جانب والے کوئی زمین ہم کو دے دیں گے یا جائیداد دے دیں گے۔ ہم نے قرآن اور حدیث کو سنایا تو ظاہر سی بات ہے دونوں میں سے کسی ایک ہی کے حق میں فیصلہ جائے گا، ایک کے حق میں فیصلہ جائے گا، دوسرا اس کو کہنا پڑے گا کہ تو دستبردار ہو جا، تو غلط کر رہا ہے۔ یہی بات اکثر کو ہضم نہیں ہو پاتی کہ میں غلط کیسے ہو سکتا ہوں، اور وہاں سے وہ مجلس سے اٹھ جاتے ہیں، کہا نہیں میں اس فیصلے کو نہیں تسلیم کرتا، میں دوسری جگہ چیلنج کروں گا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ سیشن کورٹ ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ ہے؟ قرآن اور حدیث ڈائریکٹ سپریم کورٹ ہے، اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے۔ وہ تمہارا دوسری جگہ دنیا میں اگر یہاں فیصلہ تمہیں نہیں پسند آیا تو تم دوسری کورٹ میں اپلائی کر سکتے ہو۔ قرآن کے بعد کہاں اپلائی کرو گے؟ حدیث رسول کے بعد پھر کہاں اپلائی کرو گے؟ پھر تم اپنے نفس پرستی کے لیے کسی کو پیسے دے کر خرید کر اپنے لیے کوئی حکم بدلوا تو سکتے ہو، لیکن قرآن کو نہیں بدل سکتے۔ ایسا ہوتا ہے جس کے حق میں فیصلہ گیا وہ تو کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو مانتا ہوں، اور جس کے حق میں فیصلہ نہیں گیا تو کہتا ہے کہ نہیں آپ نے حکم صحیح نہیں سنا ہے، میں کسی اور سے پوچھوں گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور سے پوچھ لیں، 10 لوگوں سے پوچھ لیں، لیکن آپ کے دل میں اگر ایمان ہے تو اسی وقت دستبردار ہو جاؤ کہ اللہ کا حکم ہے اور رسول کا حکم ہے تو میں یہ چیز چھوڑ دیتا ہوں، کہیں قیامت کے دن مجھے یہ چھوٹی سی چیز ہمیشہ کے لیے دوزخ کا سبب نہ بن جائے۔ کیونکہ حدیث میں ہے، قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے سیطوقون، ان قریب تمہارے گلے کا ہم طوق بنا دیں گے ان چیزوں کو جن چیزوں پر تم نے ناجائز قبضہ کر رکھا تھا، کسی کا حق مار کر کے جو کچھ بھی ناجائز جمع کر کے رکھے تھے، قیامت کے دن یہ گلے کا طوق بنایا جائے گا، اور ایسا کہ اس کے ذریعے سے تمہاری گردن بھی اٹھ نہیں پائے گی، گردن زمین کو جھکی ہوئی ہوگی، اس کی ٹھوڑی جو ہے ٹھوڑی یہ زمین پر لٹک رہی ہوگی، اتنا بوجھل اس کو کر دیا جائے گا۔ کہا جائے گا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تو نے دوسروں کا حق مار کر قرآن کو بھی چھوڑ دیا تھا اور حدیث کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ تمہیں فیصلہ جب سنا دیا جائے تو اس سے اعراض کبھی نہ کرنا۔ اور آج بھی یہی باتیں ہیں میرے عزیزوں۔ اب آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر آپ دیکھنا جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں، ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، آ کر کے کہتے ہیں اللہ کی قسم کھاتے ہوئے، کہا کہ ہم نے تو اچھائی کے لیے یہ کیا تھا، کیا سمجھ میں نہیں آیا، ہو گیا ہمارے ساتھ برا۔ یہ بھی منافقین کی علامت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ پہلے کھا لیا خوب، اس کا گھر ہڑپا، اس کا گھر ہڑپا، سب پریشان کر کے رکھا، اچانک مصیبت آئی تو رب تعالیٰ فرماتا ہے دوڑے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے اے رسول، یحلفون باللہ، اللہ کے حضور آتے ہیں یا آپ کے حضور آتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہمارا مقصد تو جو ہے بھلائی کرنے کا ہی تھا، ہم نے کسی کو تکلیف دینے کے لیے کام نہیں کیا تھا، ایسے اکثر کہتے ہیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ منافقین۔ ہمارا ارادہ تو ایسا نہیں تھا، ہم تو نیک ارادے سے کیے تھے۔ کب؟ جب مصیبت آئے تب کہتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی ایسی ہیں، کہا مولانا ہم نے کبھی کسی کا برا چاہا ہی نہیں، برا نہ چاہتے ہوئے کتنوں کا تم نے ہضم کر لیا، اچھا چاہ کر کے ہڑپ لیا تھا، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ مصیبت جب آئے تب سب آ کر کے یہ کہتے ہیں ہم نے کسی کا برا نہیں چاہا، ہم نے کسی کے لیے غلط نہیں سوچا، ہم تو اچھا ہی چاہتے تھے اور ایسا ہو گیا۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کی تو بات اللہ خوب جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے تم نے کس ارادے سے کس کے ساتھ کیا کام کیا تھا۔ اور آج جب مصیبتوں میں پھنس جاؤ
تو قسمیں کھا کھا کر کے کہو گے کہ ہم نے کسی کا برا نہیں کیا تھا، ہم نے کبھی برا نہیں چاہا تھا۔ اور یہاں پر ایک بات آئی ہے کہ مصیبت آئے گی ضرور، جو کچھ بھی تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے، بما قدمت ایدیہم، اصابتہم مصیبہ بما قدمت ایدیہم۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی مصیبت آتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہاتھوں کی کمائی کا مطلب جو تم نے اعمال کیے ہیں اسی کے مطابق تم پر کوئی نہ کوئی مصیبت آئے۔ اس آیت کے مطابق رب تبارک و تعالی ہر برے عمل پہ مصیبت بھی نہیں بھیجتا، وہ تو رحمان ہے، وہ رحمان ہے۔ اگر مولا تعالی ہمارے ہر برے عمل پر ایک ایک مصیبت بھیجنا شروع کر دے تو زندگی اتنی مصیبتوں میں گھرے گی کہ آپ سکون کی ایک سانس بھی نہیں لے سکو گی، خوشیاں کبھی چھو کے بھی نہیں گزریں گی تم سے، کیونکہ ہم جانتے ہیں نا کہ ہمارے اعمال کتنے برے ہیں، ہم نے کیا 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 ہے سب کو معلوم ہے۔ آپ خود کیلکولیشن کر لینا رات میں بیٹھ کر کے کہ آج دن بھر میں نے یہ کیا ہے، میری آنکھوں نے کیا، میرے ہاتھوں نے کیا، میرے پیروں نے کیا۔ اب ہر ایک بدعملی کے مطابق، ہر ایک گناہ کے مطابق اللہ ایک ایک مصیبت بھیجتے، ایک ایک مصیبت بھیجتے، تو پر ڈے تمہارے پاس کتنی مصیبتیں آ جائیں گی۔ ایسا ہوتا ہے کہ سال میں ایک مصیبت آتی ہے تو ہم جھیل نہیں پاتے، اور ہر دن جب ہمارے ہر گناہ کے بدلے مصیبتیں اترنا شروع ہو جائیں کیا برداشت کر پاؤ گے؟ اب پھر بلیم کس کو دیتے ہم؟ اللہ رب العزت کی ذات پر کہ اللہ نے ہمیں مصیبتوں میں گرفتار کر دیا۔ نادان رب تعالیٰ نے عدل نہیں کیا، یہاں پر فضل ہی فرما رہا ہے۔ اگر وہ عدل کرے، انصاف کرے تو ہم کو تو خوشیاں چھو کے بھی نہیں گزریں گی، اتنی مصیبتیں اتر جائیں گی۔ جو مصیبتیں ہمیں مل رہی ہیں یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، لیکن یہاں منافق کی علامت صاف نظر آتی ہے کہ جب مصیبت اس کے اوپر آتی ہے تو دوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، رسول کی بارگاہ میں آتا ہے، اور پھر کہتا کیا ہے؟ مومن کیا کہتا ہے اور منافق کیا کہتا ہے؟ سنیے۔ مومن یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے خطائیں بہت ہو گئی، اقرار کر لیتا ہے، اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ بدعملی ہو گئی، تو رحمان ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ دیکھیں مصیبتوں کے وقت دونوں لوگ آتے ہیں، منافق بھی اور مومن بھی۔ مومن کیا کہتا ہے؟ اقرار کرتا ہے کہ میں بہت غلط کیا، مولا معاف کر دے۔ منافق آتا ہے اور کہتا ہے مصیبتیں آنے کے بعد، اے اللہ میں نے کبھی کسی کا برا چاہا ہی نہیں تھا، میں تو اچھا ہی کرنا سوچا تھا۔ یعنی اس کو اب بھی اس بات کا اقرار نہیں کہ اس نے غلط کیا تھا۔ یہ بات سمجھ کر کے چلے کہ ہمیشہ عاجزی اختیار کرو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں۔ کبھی یہ مت کہنا کہ اے مولا میں نے تو کوئی پاپ کیا ہی نہیں، مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے، میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے۔ وہ قدیر و جبار خدا 200 سالہ عبادت کرنے والے ایک بنی اسرائیل کے شخص کو قیامت کے دن اٹھا کر جب فرمایا کہ تجھ کو اپنے فضل سے میں جنت عطا کرتا ہوں، تو اس نے کہا میں نے گناہ کچھ کیا ہی نہیں۔ اگر تو حساب بھی کرے، اگر تو حساب بھی لے گا تو میرے کھاتے میں کوئی گناہ ہے نہیں، میرے اعمال بھی مجھے جنت لے جا سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا روکو اس کو، اب اس کے اعمال کا حساب لیا جائے۔ حساب لینے پر جب فرشتے آئے تو اس کی زندگی میں ایک عمل ایسا نکلا، کسی راستے سے وہ گزر رہا تھا، کسی باغیچے سے اس نے ایک چھوٹی سی کاڑی اٹھایا اور دانتوں میں خلال اور لے کر کے چل پڑا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی، کہا کہ جس کے باغیچے سے تو گزر رہا تھا یہ اس کی ملکیت تھی، یہ چھوٹی سی کاڑی، کیا تو نے اس سے اجازت لی تھی؟ اس نے کہا نہیں اجازت دی۔ کہا اس باغیچے کے مالک کو بلایا جائے۔ اس کو حاضر کیا گیا اور کہا کہ تیرے راستے سے گزرتے ہوئے اس نے تیرا ایک حصہ اٹھا لیا ہے، کیا تو اسے معاف کرے گا؟ اس نے کہا نہیں میں معاف نہیں کروں، میں آج پھنسا ہوا ہوں، مجھے نیکیوں کی ضرورت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تجھے کیا چاہیے؟ اس نے مطالبہ کیا اس کی پوری نیکیاں مجھے چاہیے۔ اس کی 200 سالہ عبادات اس کو دے دی گئی۔ حساب کرنے پر آئے
تو پھر وہ عدل چلے گا، حساب ہوگا۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم پر آئی ہوئی مصیبتوں میں اکثر لوگ آج بھی حال یہ ہے کہ توبہ کر کے عجز و انکساری کے ساتھ بارگاہ الہی میں گڑ گڑاتے نہیں، بلکہ اب بھی اسی چکر میں رہتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ مصیبتیں دم توڑ دیں، ان کو چھپا دیں، مصیبت کو ختم کر دیں۔ میں یہ کہتا ہوں جتنے علاج معالجے کے لیے تم چکر لگاتے ہو، کبھی تعویذ کے لیے، کبھی دھاگے کے لیے، کبھی پانی کے لیے، باباؤں کے، داداؤں کے، سب جگہ چکر لگاتے ہو، ٹھیک ہے علاج ہے وہ، ان سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب مصیبت آئے تو رب تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جاؤ، آؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اقرار جرم کرو، اپنا اعتراف کرو، اے رحمان مجھ سے جو خطائیں ہوئی تو درگزر فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ واپس پلٹنے والوں کو بہت پیار کرتا ہے، محبت فرماتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو واپس پلٹتے پہلے۔ جب بھی تمہاری کسی بات پر مصیبت کا احساس ہو جائے، چاہے وہ سردی اور بخار بھی کیوں نہ ہو، سردی اور بخار بھی کیوں نہ ہو، ٹیبلٹ تو لینا ہی چاہیے، دوا تو کرنا ہی چاہیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے رحمان کی بارگاہ میں جھک جاؤ، کہو کہ اے اللہ اگر یہ مصیبت میں مجھ پر آئی ہے تو میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہاں میں خطا کار ہوں، ہاں میں سیاہ کار ہوں، تو رحمان ہے بخش دے مولا۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام جو معصوم ہوتے تھے کبھی ان سے گناہ نہیں ہوا، وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اقرار کرتے تھے اے اللہ، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق خود فرماتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب تکلیف اور مصیبت تو مجھے پہنچی ہے لیکن تو ارحم الراحمین۔ علاج بعد میں، پہلے رب کی طرف رجوع، یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ اور منافقین کیا کرتے ہیں، مصیبت آتے ہی دوڑے چلے آتے ہیں، لیکن جب بھی یہ کہتے ہیں ہم تو کسی کے ساتھ برا کیے ہی نہیں تھے، کیسی مصیبت آ گئی، یہ بھی ہمارے سامنے مثال ہے۔ میاں آپ دودھ کے دھلے نہیں ہیں، آسمان سے اترے نہیں ہیں، آپ کے چلتے پھرتے پتہ نہیں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہ کہنا کہ میں نے کسی کا برا چاہا نہیں تھا، میں نے کبھی، ہاں آپ نے نہیں چاہا الگ بات ہے، لیکن کر گئے، کچھ چیزیں کر گئے، ہو گئی تم سے، اقرار اس بات کا کرو جان بوجھ کر کے تو میرے علم میں نہیں ہے کہ میں نے کسی کو پریشان کیا، لیکن انجانے میں ہو سکتا ہے کہ میرے کسی عمل سے کوئی پریشان ہو گیا ہے، انجانے میں میرے کسی عمل سے کسی کو دکھ پہنچا ہوگا، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں اے رب ذوالجلال یہ مجھ پر آئی ہوئی مصیبت کو تو ختم فرما دے۔ یہ طریقہ ایمان والوں کا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی یہ فرمایا، اب جو اس طرح کے لوٹ کر کے آتے ہیں، کھایا تو سود کا کاروبار کرتا تھا، تو شراب پیتا تھا، تو جوا کھیلتا تھا، بہت سارے معاملات ہیں، لیکن جب رجوع کرتا ہے واپس آتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے رسول آپ ان سے چشم پوشی کر لیں۔ چشم پوشی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کی پکڑ نہ کریں، چھپا دیں ان کی چیزوں، وَعِدْهُمْ اور انہیں سمجھا دیں آگے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات پر ایسا عمل کرتے تھے، اللہ اکبر۔ مسجد نبوی شریف میں حضور بیٹھے ہیں، ایک دیہات سے، ایک گاؤں سے ایک آدمی آیا اور مسجد میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ نے دیکھا، دوڑایا، پکڑو اس کو، پکڑو پکڑو، اور وہ پیشاب کرتا جا رہا ہے اور بھاگتا جا رہا ہے، اس کو صحابہ پکڑنے کے لیے پیچھے پڑے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ، چھوڑو اس کو، کر لینے دو، چھوڑو اس کو۔ صحابہ پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد وہ تو ڈرا ہوا تھا کہ مجھے تو اب قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ اس نے گستاخی کی نیت سے نہیں کیا تھا کہ بے حرمتی کرنا ہے نبی کی، بے حرمتی کرنا ہے مسجد کی، نہیں، بلکہ دیہات کا ایسا شخص جس کو معلوم ہی نہیں تھا۔ جیسے آدیواسی لوگوں کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ ان کو کپڑوں پہننے کا بھی طریقہ نہیں معلوم رہتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں
ہو سکتا ہے وہ دیہات سے آیا ہوا شخص، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، قریب کیا، وہ ڈر کے کانپ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا میرے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، اللہ نے فرمایا وَعِدْهُمْ، انہیں سمجھاؤ، انہیں واعظ کرو، نصیحت کرو۔ حضور اس پر عمل کرتے ہیں، کہا کہ اے بندے یہ اللہ کا گھر ہے، پیشاب کرنے کا نہیں، پیشانی رکھنے کی جگہ ہے۔ بس اتنی بات فرمائی اور چھوڑ دیا، اور صحابہ سے کہا کہ پانی کی بالٹیاں لاؤ اور بہاؤ۔ زمین دھو دی گئی۔ اب جانتے ہیں وہ شخص زندگی بھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا شکار ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی کیفیت یہی رہی کہ جو پلٹ کر کے آئے ان کو ٹوچن نہیں مارا، پچھلا یاد دلا کر کے۔ ہم جانتے ہیں ان کو کہ کیسے کیسے تھے، آج تو جمعہ 8 دن ہوا ان کو مسجد میں آئے ہوئے۔ یہ بات ایمان والوں کو زیب نہیں دیتی، چاہے پچھلے جیسے بھی گناہ اس کے رہے ہوں، اللہ جب پردہ پوشی کر رہا ہے تو تم بندے ہو کر کے کسی کے عیبوں کو کیوں یاد دلا رہے ہو؟ اور قرآن کہتا ہے اگر تم اس کام سے باز نہیں آئے، کسی کو تانا مارنے سے، انتظار کرو کہ ان تمام برائیوں میں اللہ تم کو رکھ دے گا اور اس کو تم سے بہتر جگہ پر رکھ دے گا۔ کبھی یہ کام مت کرے۔ کوئی اگر مسجد میں آ گیا ہے، اس کو یہ دیکھ کر ارے یہ تو نشیڑی تھا، یہ کیسے مسجد میں آ گیا؟ شکر کرو مولا تعالیٰ کا کہ وہ آ گیا ہے، اور اس کو جتنی دھارس اور تسلی دے سکتے ہو دو، اس کے حوصلے کو بڑھاؤ۔ یہ نہیں کہ اس کو گھور گھور کر کے تم نے مسجد سے باہر کر دیا اور پھر نکال دیا۔ یہ لائق ہے یہ آدمی؟ ہم جانتے ہیں اس کو توبہ اگر کر چکا ہے، لوٹ چکا ہے، تو اللہ نے اپنے نبی کو منع کر دیا کہ آپ چشم پوشی کر لیں ان سے، آپ ان کی چیزوں کو درگزر کر دیں اور ان کو سمجھا دیں۔ حتیٰ کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے بھی آئے، انہوں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا، کہا کہ زمانہ جاہلیت میں نے اپنی 6 بیٹیوں کو زندہ مارا ہے، گلا گھونٹ کر کے مار دیتا تھا اور دفن کر دیتا تھا۔ 6ٹھی بیٹی میرے غیر موجودگی میں پیدا ہوئی، بڑی ہو چکی تھی، اور جب میں واپس آیا اور مجھے خبر ہوئی کہ میری بیٹی، میری بیوی پال رہی ہے اس کو، میں نے اس بچی کو بھی کھینچتے ہوئے اسی قبرستان لے گیا جہاں پر بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، گڑھا کھود کر کے میں نے اس کو زندہ اندر ڈال دیا اور اس پر مٹی ڈال دی۔ وہ چیختی رہی، پکارتی رہی مجھ کو، میں نے ایک نہ سنی۔ جب ایسی چیزوں کا لوگوں نے اقرار کیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر رو رہے تھے اس واقعے کو سن کر کہ آپ کے آنسو مبارک آپ کے رخسار سے نیچے اتر۔ کیا ان کو نکال کر باہر کر دیا؟ کیا اب تو میرے دربار میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں، تو 6 بچیوں کا قاتل ہے؟ یا کبھی زندگی میں حضور نے ان کو وہ عمل یاد دلایا؟ کب؟ میرے عزیزو یہی کام اپنے بڑوں کو بھی کرنا چاہیے۔ آپ کو اللہ نے پاک رکھا ہے، شکر ادا کرو، لیکن اگر کوئی اس طرح سے بھٹکا ہوا واپس سیدھے راستے پر آتا ہے، کیونکہ سورہ حجرات میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم عنقریب جن کا مذاق اڑاتے تھے ان کی جگہ پر تم کھڑے ہو جاؤ گے اور وہ لوگ تم سے بہتر مقام پر پہنچ جائیں گے۔ ایسے دیکھا بھی گیا ہے۔ اس لیے اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ واعظ کرنا، نصیحت کرنا اور سمجھانا کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ رہا، کیسے کیسے لوگ، کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آئے وہ سب کے سب پیدائشی ایمان والے تھے؟ بہت سارے انہوں نے بتوں کی پوجا کی ہے، شرک و کفر و بت پرستی سب سے ہوتی بھی رہی اکثر سے، شراب نوشی چونکہ عرب کا عام ماحول تھا وہ بھی کیے ہوئے لوگ تھے، قمار جوا وغیرہ کی تمام معاملات ہوتے رہے، لیکن وہ جب پلٹ آئے، مجھے ایک بھی حدیث بتاؤ کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے ان کو ان کی پچھلے گناہ یاد دلائے ہو کبھی کہ تو نے یہ کیا ہے، تو زمانے میں پہلے یہ کرتا تھا؟ کبھی نہیں، بلکہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی عزت عطا فرمائی کہ ان کو فرمایا کہ یہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کہ ان میں سے تم جس کی بھی اقتدا کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔
یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واعظ و نصیحت اور سمجھانے کا طریقہ تھا کہ جب کوئی واپس آئے تو اس سے چشم پوشی کرو، پرانی چیزیں اسے یاد نہ دلاؤ، اور اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے استقامت عطا کرے اور جیسے وہ ہے اس سے بھی بہتر زندگی وہ گزارنے لگے۔ یہ دو آیتیں تھیں۔ آگے کی آیت میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، آگے اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے دلوں میں بات چھپائے ہیں اللہ خوب جانتا ہے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ لوگ ہیں جو اپنے دلوں میں بات رکھتے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا، حدیث میں ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل الى قلوبکم، اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی صورتوں کو نہیں دیکھ رہا کا مطلب وہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے لیکن تمہارے ظاہری اعمال، ظاہری صورتوں کا اعتبار نہیں بلکہ تمہارے دلوں کی خبر بھی رب تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھیں جو خیانت کرتی ہیں، کننکھیوں سے اگر کسی کو دیکھا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کہاں دیکھا ہوں، میں سامنے دیکھ رہا ہوں، آنکھوں کے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں نے کس چیز کو کس نظر سے کب دیکھا ہے، نہیں معلوم۔ مجمع میں 100 لوگ بیٹھے ہیں، ہماری نظر ایک ہی طرح جا رہی ہے، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ 100 لوگوں میں ایک کو یہ بہت محبت سے دیکھ رہا ہے اور ایک کے ساتھ نفرت سے دیکھ رہا ہے، اور ایک کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے دیکھ رہا ہے اور ایک کو بددعا کرنے کے لیے دیکھ رہا ہے؟ نہیں آپ گیس کر سکتے۔ کسی کی آنکھیں یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ کس نظر سے تمہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے یعلم خائنۃ الاعین، وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو خوب جانتا ہے، تم کس نظر سے دیکھ رہے ہو وہ رحمان بہتر جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور اس سے بھی زیادہ سخت کام ہے دلوں کی چھپی ہوئی معاملات۔ کبھی کبھار آنکھیں اشارہ کر کے تو بتا دیتی ہیں، کبھی کبھار جیسے آنکھوں کے بل چڑھ گئے تو لگتا ہے غصے سے دیکھ رہا ہے، اور آنکھیں پھیل گئی تو لگتا ہے محبت سے دیکھ رہا ہے۔ کچھ علامتیں تو آنکھوں کی نظر بھی آ جاتی ہیں لیکن دل کا معاملہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کیا چھپا ہے تمہارے سینے میں، کیا چھپا ہے ہمارے سینے میں، کسی کو خبر نہیں۔ یہ تک ہم نہیں بول سکتے کہ ہم سے ملاقات کرنے والا ہمارے قتل کے ارادے سے آیا ہے یا ہمیں دعا دینے کے لیے آیا، نہیں معلوم اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ یہ اللہ عز و جل نے چھپا کر کے رکھا ہے، لیکن وہ خود فرما رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں موجود ہو، کیونکہ اس پر تمہارے رب کی نظر ہے، اور جو چیز اللہ دیکھ رہا ہے اس کو زیادہ صاف کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمارا گھر کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں اچھے خاصے لوگ گزرتے ہیں تو ہم نے چوکھٹ کو بہت بہترین بنایا کہ لوگوں کی نظر پڑتی ہے، کھڑکی سجا دیا کہ لوگوں کی نظر پڑتی ہے، پردہ ٹاٹ کا نہیں لگاتے، خوبصورت بیل بوٹوں سے سجا ہوا پردہ، کیوں؟ لوگوں کی نظر پڑ رہی ہے۔ تمہیں معلوم ہے جس چیز پر لوگوں کی نظر پڑ رہی ہے اس کو سجا رہے ہو، اور جس پر رحمان کی نظر ہے اسے کیوں نہیں سجاتے؟ اللہ کی، خالق کی نظر ہے، اسے پاک کرنے کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ قرآن میں مولا فرما رہا ہے وہ تمہارے دلوں کی تمام حالات کو دیکھ رہا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، کہ ایک دل بہ از ہزار کعبہ، ایک پاکیزہ دل 1000 کعبے سے بھی افضل ہے، 1000 کعبے سے افضل ہے۔ کعبہ بنائے خلیل اطہر است و دل گزرگاہ رب جلیل است۔ فرماتے خانہ کعبہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں ہیں جو اٹھایا، لیکن دل جو ہے رب ذوالجلال کی گزرگاہ ہے۔ قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ مجھے یہ بتاؤ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ کیا کبھی تمہیں کھانسی ہو گئی، تھوک آ گیا تو یہاں تھوک دو گے؟ اپنی ناک کو جھاڑ کر کے اپنے ناک کی گندگیاں مسجد میں ڈال دو گے؟ یا سمجھ لو کہ تمہاری موجودگی میں کسی نے باہر سے لا کر کیچڑ، گوبر، معاذ اللہ غلاظت لا کر یہاں مسجد میں ڈال دیا، برداشت کرو گے؟
نہیں برداشت. کیوں؟ اللہ کا گھر ہے, ہم اس کو غلاظت میں ہرگز نہیں دیکھ سکتے. میرے عزیزوں, اس زمین کو جو مسجد کی ہے ہم غلاظتوں میں نہیں دیکھ سکتے, تو جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا قلب المؤمن عرش اللہ, مومن کا دل اللہ کا عرش ہے, اس کے اندر ہم نے ناجائز چیزیں اور غلاظتیں کیسے ڈالی, غلیظ چیزوں کی محبتیں کیسے ہم نے ڈالی, اس کو غلیظ اور ناپاک کرنا گوارا ہے, اور اس زمین کو, اس فرش کو نہ غلیظ کرنا تمہیں گوارا نہیں. یہ کیسی بات ہے؟ اس لیے خلاصہ یہ ہے آیات بینات سے جو کچھ بھی حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ ظاہر کو تم سجا تو سکتے ہو, لیکن اگر دل کو کسی نے سجا لیا تو اس نے اپنے رب تعالیٰ کی قربت حاصل کر لی. اسی لیے ہم نے اولیاء کاملین کی زندگی کو دیکھا ہے, نہ وہ گھر بنانے میں زیادہ خرچہ کرتے تھے, نہ اپنے ظاہر کو سنوارنے میں, بلکہ ان کی کل محنت اپنے قلب کی صفائی میں چلتی تھی. مولا ہمیں ظاہر کے ساتھ اپنے دل کی صفائی کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.